قرآن کی سب سے خوبصورت قسم وہ ہے جو میں یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سبحان اللہ. کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. اب دیکھو یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے اور کہنے والا یوں کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم. ایک ہی ہے کوئی اور ایک ہی ہے. اظہار محبت میں جب زیادہ اظہار کیا جائے جس کو مبالغہ کہتے ہیں، جب اس میں زیادہ محبت کا اظہار کیا جائے تو عربی میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دو کر کے کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. اب یہ مونٹریال والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں اور آپ کی زندگی کو اپنائیں گے نہیں مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. میرے نبی کی ہر سنت ایک سرمایہ ہے. آپ ایک ایک ڈالر جوڑتے ہو تو گھر کا نظام چلتا ہے. ایک ڈالر گر جائے تو آپ کہتے ہو کوئی گل نہیں ہیک کے ڈھائے پہ تاں کیے تو چالے تے تاں کی. پنجابی سمجھ میں آتی؟ کوئی بات نہیں گر گیا تو کیا ہے. تو سارے دولت ہی برباد کر. اگر ایک ڈالر کی قدر نہیں کرو گے تو کبھی نظام زندگی نہیں چلا سکتے، نہیں چلے گا. میرے نبی کی ہر سنت ہر سنت ہر سنت یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے. جہاں سنت زندگی سے نکلتی ہے وہیں خلا پیدا ہو جاتا ہے. ایک نمبر سے لوگ فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہے ایک نمبر سے فیل ہوتے. ایک ووٹ سے لوگ ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے؟ ہے ایک ووٹ سے ہار گیا. ایسے ہی میدان محشر میں ایک ایک سنت کے کرنے چھوڑنے کے بڑے بڑے فیصلے دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ ہستی ہیں جن کے اللہ وجود کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے اللہ بول کی قسم اٹھاتا ہے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے اللہ شہر کی قسم اٹھاتا ہے وہذا البلد الامین، جن کی اللہ کتاب کی قسم اٹھاتا ہے قاف والقرآن المجید، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسم اٹھاتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. جن کی اللہ یوں قسمیں اٹھائے، جن کے چہرے کا ذکر کرے فول وجہک شطر المسجد الحرام، جن کی آنکھوں کا ذکر کرے ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا ذکر کرے علی قلبک، جن کے سینے کا قرآن ذکر کرے الم نشرح لک صدرک، جن کے ہاتھوں کا قرآن ذکر کرے لا تجعل یدک، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الی عنقک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے الذی انقض ظہرک. کبھی آنکھوں کو بولا، کبھی چہرے کو بولا، کبھی ہاتھوں کو بولا، کبھی سینے کو بولا، کبھی دل کو بولا، کبھی کمر کو بولا، کبھی چال کو بولا، کبھی اخلاق کو بولا، کبھی رسالت کو بولا انک لعلی خلق عظیم. کبھی آپ کی رسالت کا ذکر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کی رحمت کا ذکر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی آپ کے درد و غم کا ذکر فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. جس سے اللہ اتنا پیار کرتا ہو، خالق ہو کر، مالک ہو کر، ارے میں تو امتی ہوں، میں تو امتی ہوں، میں تو ان کا امتی ہوں،
میرے تو اللہ نے ذمے کر دیا. یہ نمونہ ہے، یہ تیرا آئیڈیل ہے، اس کے پیچھے چل، اس کے پیچھے چل، ان کے پیچھے چل، منزل ملے گی، اللہ ملے گا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ، میرے اللہ، میرے محبوب کی پاکیزہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کی جیسے قرآن محفوظ. اللہ نے آپ کی سیرت کو، صورت کو، چال کو، ڈھال کو، گفتار، ہر چیز محفوظ کر دی. مجھے بتاؤ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ جب آدمی کسی غم میں ہوتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک؟ اس کا زندگی سے کوئی بڑا تعلق ہوئی نہیں. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اگر اس کا ہمیں پتہ نہ ہو تو ہماری جنت جہنم پہ کوئی اثر نہیں، لیکن میرے رب کی حفاظت. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی. اب ایسے بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد یوں کرتے، پھر ایسے بیٹھ جاتے، اور داڑھی کو پکڑ لیتے تھے ایسے. داڑھی مٹھی میں ہوتی تھی، سر جھکا ہوتا تھا. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی. سبحان اللہ. جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ وہ نہیں کر، آپ یوں کرتے تھے. یہ آپ کے حیران ہونے کی نشانی. یہ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے، ناراضگی اپنی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ تربیت، تو اس کو دیکھ کر منہ یوں کر لیتے، بس اتنی. آپ ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ انس پہ ناراض ہیں، آپ نے دیکھا یوں کر، بس یہ میرے نبی کے ناراض ہونے کی نشان. ادھر دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں، آپ یوں، بس یہ میرے نبی کے ناراض. کسی کو بلاتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرما. یہ انگلی اٹھانا عیب ہے، عیب ہے، تو آپ یوں فرماتے تھے. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا دائیں بائیں، میرے نبی کے اخلاق، مثلا مجھے ادھر سے کوئی بلائے، تمہارا نام کیا؟ یہ عمران کا ہے مولانا صاحب، تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، ہاں جی بولو کی گل، ٹھیک. ادھر سے نبیل کا ہے مولانا صاحب، جی دسو کی گل ہے، بس. لیکن جب کوئی میرے نبی کو بلاتا تھا یا رسول اللہ، ادھر اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، جی پورا پھرتے تھے، فل پورا پھرتے. ادھر بخاری صاحب بیٹھے، ادھر سے آواز آتی تو اب یوں کرتے تھے، جی. ادھر سے کوئی بولا تھا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہوتا تھا، یہ پورا مڑتے تھے، پورا. اتنی چھوٹی باتیں میرے اللہ نے اپنے نبی کی ہم تک پہنچائیں، تو زندگی تو کھلی کتاب کی طرح ہے. محبت اطاعت پہ لاتی ہے، محبت اطاعت پہ لاتی ہے، محبت آدمی کو فرما بردار بناتی ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سنت کیا ہے اور فرض کیا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے. ہمیں اپنے نبی کی بھیڑ بکریوں کے نام اگر معلوم نہ ہوں تو کوئی ہماری جنت دوزخ پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں. اللہ کا پیار اپنے نبی کے ساتھ، اجوا، سقیا، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیفا. میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، یہ ان کے نام گن کے سنائیں. 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ام ایمن. اور اس میں ایک بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے رب نے تو بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچا دیے، اور ہم کہیں پتہ نہیں اللہ کیڑے کمت راضی ہے. اور یہ میرا نبی ہے، اس کے پیچھے چلو، اس پہ اللہ راضی ہے. آپ کے گدھے عفیر یافور، آپ کے خچر دلدل فضہ، آپ کی اونٹنیاں شہبا، عزبا، جدعا، قصوا، آپ کے اونٹ عسکر، ثعلب، آپ کے گھوڑے ورد، یعسوب، یعبوب، لحیف، طراز، لزاز، سجل، مرتجل، مرتجز، ثقب، سبحہ. یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. اللہ نے جس ہستی سے پیار کیا ہر چیز جہاں تک پہنچا تھی. کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی
بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قربان جاؤں، حسان بن ثابت نے 2 شعر میں وہ نعت کہی ہے کہ قیامت تک کے نعت خوان وہ نہیں کہہ سکیں گے جو 2 شعر میں حسان بن ثابت کہہ گئے. وہ دیکھ کے کہہ رہے تھے، بعد میں آنے والا بغیر دیکھے کہہ رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو راضی کا ان خواتین نے بھی، ان مردوں نے بھی، اس طارق جمیل نے بھی. ہم نے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو پانا ہے. اللہ کو پانے کا راستہ میرے محبوب کی زندگی ہے. میرے محبوب کی زندگی کو اگر میں خلاصہ کروں، 2 چیزیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائیں: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب مسکین غلاموں پر رحم کھانا. اس کو میں آسان کروں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک اللہ کا حق، ایک اللہ کے بندوں کا حق، یہ سارا اسلام ہے. اس کو اور آسان کروں تو ایک عبادت اور ایک اخلاق. سارے دین کا خلاصہ 2 لفظ ہیں: عبادات اور اخلاق. عبادت میں نماز ہے، نماز. روزہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، ٹھیک. حج بعد میں ہو سکتا ہے، پہلے ہو سکتا ہے، آخری عمر میں ہی ہو سکتا ہے. زکوٰۃ پورے سال میں کسی وقت بھی دی جا سکتی. زکوٰۃ اور حج سب کے لیے نہیں ہے، مالدار کے لیے ہے. لیکن روزہ مسافر کو رخصت ہے، بیمار کو رخصت ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی رخصت نہیں. یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. ان 1438 سال میں اگر چھٹی ہوتی تو صرف ایک واقعہ مجھے نظر آتا ہے: میدان کربلا میں میرے نبی کا نواسہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. نماز کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی تو آپ نے زہیر، آپ کے ایک شاہ سوار ہیں ان کو اشارہ کیا، زہیر بن قین کا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. اللہ اکبر، نماز پڑھنے دے. ان کو اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ موت سر پہ کھڑی ہے. اس وقت میں تو جنت کے دروازے کھل چکے، بلکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو مسکرائے. بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا موقع کون سا ہے؟ کہنے کہ اللہ کے نبی نظر آئے ہیں. کہنے کہ بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اگر یہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو بھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ تھا. لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہے. تو مونٹریال میں رہ کے کیسے معاف ہو جائے گا؟ انہوں نے شمر سے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکو. انہوں نے کہا ہماری تلوار چلے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تلوار چلے گی. فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر. فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو. اس وقت 10-20 تو ویسے ہی شہید ہو چکے تھے، 72 تو ٹوٹل جانثار تھے. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی اور پہلوں نے جا کے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے تھے.
تو بھائیوں بہنوں